السلام علیکم۔ فقیہ ابو اللیث نے اپنے بستان میں لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی صحت اور تندرستی زیادہ عرصہ تک قائم رہے تو اس کو چاہیے کہ صبح اور رات کو کھانا کھایا کرے، قرض سے سبکدوش رہے، ننگے پاؤں نہ پھرا کرے اور عورت سے قربت کم کیا کرے۔ بحوالہ طب نبوی۔ ویسے بھی شریعت مطہرہ نے ہر عمل میں اعتدال کو پسند کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماع کے معاملے میں اعتدال کا پیمانہ کیا ہو؟ اس بارے میں حکماء کی رائے ہے کہ ہر وہ خواہش جماع جس کا محرک کوئی خارجی شے مثلاً حسین و جمیل عورتوں کا نظارہ، فحش باتیں، عریاں عورتوں کی تصویروں کا دیکھنا نہ ہو بلکہ حقیقتاً جماع کا تقاضا ہو اور فریق ثانی بھی آمادہ ہو تو ایسا جماع سکون و نشاط کا سبب ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جماع کرنے سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ایک صحبت کے بعد دوسری صحبت میں کتنا وقفہ ہو، اس بارے میں ہر آدمی کو اپنی قوت باک کا لحاظ کرتے ہوئے ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ یا 1 ماہ میں ایک بار کرنا مناسب ہے۔ وقفہ موجودہ دور کے اعتبار سے ہے، جبکہ اچھی اور مقوی غذائیں ہر ایک کو میسر نہیں ہیں۔ حضرت مولانا سعید الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے رفاح المسلمین میں لکھا ہے کہ 4 روز کے عرصہ میں 1-2 بار مجامعت کیا کرے، اور جو عورت کی خواہش ہو تو زیادہ میں بھی مضائقہ نہیں، اس واسطے کہ زوجہ کی خاطرداری واسطے تحسین اور حفاظت فرج کے واجب ہے کہ مبادا طبیعت اس کی کسی اور کی طرف راغب ہو جائے اور خیال بد گزرے۔ یہ صرف حالات کے لحاظ سے ایک مشورہ ہے تاکہ کسی اور معاشرتی نقصان میں مبتلا نہ ہو، ورنہ کثرت جماع سے پرہیز صحت کے لیے مفید ہے۔ کثرت جماع کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صورت انزال کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ تمام رات میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا اگرچہ شرعاً جائز ہے، مگر ہمیشہ ایک ساتھ سونا بھی کثرت مباشرت کی طرح نقصان دہ ہے۔ اس سے بھی ضعف باء پیدا ہوتا ہے۔ صورت انزال اس حالت کو کہتے ہیں کہ مرد جیسے ہی صحبت کا ارادہ کرے یا صحبت شروع کرے اس کو انزال ہو جائے یا 1-8 منٹ میں ہو جائے، جبکہ یہ وقفہ اوسطاً 2-3 منٹ کا ہونا چاہیے۔ اگر مرد کو صورت انزال کی شکایت ہو جائے تو اس صورت میں عورت کی سیری نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو انزال نہیں ہوتا، اور یہ حالت عورت کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، اور ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اولاد نہیں ہوتی۔ اس مرض کے سبب منی کا پتلا ہونا، عضو مخصوص کی حس کا بڑھ جانا یا عضو کی نسوں میں ڈھیلا پن آ جانا ہوتا ہے۔ اگر منی پتلی ہو گئی ہو تو مغلظ سے منی غذائیں استعمال کی جائیں، اور عضو کی نسوں میں ڈھیلا پن پیدا ہو جائے تو طلاء وغیرہ کا استعمال کیا جائے۔ بقول حکیم رازی کی کثرت جماع بوڑھوں کو موت کی نیند سلاتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹے کو دبلا اور دبلے آدمیوں کو مردہ بناتا ہے۔ بس بغیر شہوت صادق و انتشار کامل جامع نہ کرنا چاہیے۔ ہر مرد و عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے، کسی عورت میں شہوت زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ علاقائی آب و ہوا اور غذاؤں کو بھی اس میں بڑا دخل ہے۔ بعض گرم علاقوں مثلاً عرب کے لوگوں میں شہوت زیادہ اور سرد علاقوں میں نسبتاً کم ہوتی ہیں، مگر عورتوں میں مقابلہ مرد کے کم ہوتی ہے۔ فعل جماع کی انجام دہی کے لیے جو قوت درکار ہوتی ہے اسے قوت باء کہتے ہیں۔ جس شخص میں یہ قوت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس عمل مجامعت سے فریقین کو نشاط زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر مرد میں یہ قوت باء کمزور ہو اور عورت میں شہوت زیادہ ہو تو ایسی حالت میں اکثر عورت کو آسودگی نہیں ہوتی ہے،
اگرچہ مرد کی حوث جمع پوری ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات اس نامکمل جمع سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہوتا ہے، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور اعصابی بیماریاں ہسٹیریا وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جماعت سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہیں، کثرت جماعت سے بھی قوت باہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مرد کو علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی ہدایتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور دواؤں کے بجائے غذاؤں سے کمزوری کو دور کرنا چاہیے۔ اس زمانے کے اشتہاری حکیمی ڈاکٹر جو اپنے آپ کو سیکس ایکسپرٹ لکھتے ہیں یا اخبارات میں دواؤں کے اشتہارات دیتے ہیں، ان کی دواؤں میں اکثر افیون، دھتورا، بھنگ، سنکھیا وغیرہ زہریلی اشیاء شامل ہوتی ہیں، جن سے فوری طور پر امساک تو ضرور ہوتا ہے مگر بعد میں نقصان ہوتا ہے اور ان کا مسلسل استعمال جلد قبر کے گھڑے تک پہنچا دیتا ہے۔ غذاؤں کے ذریعہ آہستہ آہستہ جو قوت پیدا ہوتی ہے اس میں استحکام ہوتا ہے۔ جو شخص مندرجہ بالا رسالہ حضا کی ہدایتوں کے مطابق وظیفہ زوجیت ادا کرے اور ہمیشہ بعد فراغت کسی مرغن غذا کے چند لقمے کھانے کی عادت بنا لے تو اس کو کبھی جمع کا ضرر محسوس نہ ہوگا اور ہر قسم کے ضعف سے محفوظ رہے گا۔ مقوی غذا باعتبار موسم انڈوں کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، ماء اللحم دودھ میں ملا کر، دودھ میں شہد ملا کر یا چھوارے دودھ میں اوٹا کر، کھویا کی برفی، بالائی وغیرہ جو بھی مل سکے۔ اگر کوئی بھی چیز میسر نہ ہو تو کم از کم 2-3 تولہ گڑ ہی کھا لیا کرے۔